السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اور آج کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج رمضان مبارک کی 15ویں سحری ہے اور میری طرف سے آپ سب کو 15ویں سحری بہت بہت مبارک۔ دوستو، رمضان مبارک تقریباً آدھا گزر گیا اور آدھا ہی رہ گیا ہے۔ کوشش کریں اپنے حصے کی برکتیں سمیٹیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اپنے حصے کی برکتیں سمیٹیں۔ دوستو، شامل کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں ایک خاردار شاخ پڑی ہوئی تھی اور اس نے راستے سے ہٹا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے مجھے نفع ہو؟ تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دیا کرو، یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں کرتا۔ کوشش کیا کریں، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی لازمی کیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی بڑا اجر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے غریبوں کو مارتے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو تب ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ امیر بنے تو ایک دفعہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ گلی میں جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بوڑھی اماں پریشان لگتی ہے تو چلیے اور چلتے ہیں اور اس کا حال دریافت کرتے ہیں۔ جب وہ اس کی جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے اور اجازت طلب کی کہ اماں جی کیا ہم اندر آ جائیں، تو اماں جی بڑے تلخ لہجے میں بولی کہ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر پاک کے چہرے پہ نقاب تھا اس کا اور وہ اماں جی حضرت عمر پاک کو نہ پہچان پائیں۔ حضرت عمر پاک اور ان کے ساتھیوں نے بڑی گزارش کی، منت سماجت کی۔ اس کے بعد اماں جی راضی ہوئی اور کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ جب اندر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا ماجرا ہے اور کیوں آپ پریشان ہیں؟ تو انہوں نے اپنی ساری داستان سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں عمر سے بہت ناراض ہوں کیونکہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں اور میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ ہو گیا ہے اور میں عمر کی حکومت میں رہتی ہوں اور میں بیوہ بھی ہوں اور میری اس کو خبر تک نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ اماں جی اس کو کیا خبر، اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو کیا خبر کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے؟ تو اماں جی نے فرمایا بیٹا جاؤ اور میرا پیغام جا کے عمر کو دے دو کہ اگر میری یا رعایا کی اپنی کی خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کی بھاگ دوڑ ایسے آدمی کو دے جو سب کی خبر رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارے حالات ہی مختلف ہوتے ہیں، ہم تو کسی سرکاری افیسر درجہ چہارم کا اگر کوئی افیسر ہو اس سے بھی اگر کوئی بات پوچھ لیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تب یہ حالات تھے کہ امیر المومنین خود چل کے گئے اس بڑھیا کی کوٹھری میں اور اس سے جا کے اس کا حال دریافت کیا، اور جب حضرت عمر پاک کو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو حضرت عمر پاک نے کہا اماں جی نہیں آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اس نے کہا نہیں، میرے آخری سانس ہیں، پتہ نہیں کب میری سانس اٹک جائے، میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاؤں گی اور جب وہ میری قبر میں تشریف لائیں گے تو میں ان سے شکایت کروں گی عمر کی کہ آپ نے عمر کو جو منصب عطا کیا تھا اس نے میری خبر تک نہیں رکھی، میں عمر کی شکایت کروں گی، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ تو حضرت عمر پاک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا،
لیکن اس دن وہ اتنا زارو قطار روئے کہ وہ بھاگ کے نکلے اماں جی کی کوٹھڑی سے اور اپنے گھر پہ گئے اور وہاں سے پکا پکایا کھانا اور 3-4 بوریاں اناج کی اور ساتھ میں 25 دینار بھی لے کے آئے اور لا کے اس اماں جی کو دیے اور کہا کہ اماں جی اب تو آپ اسے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا اماں جی میرے لیے حضرت عمر کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو حالات یہ ہیں 200-400 ووٹ رکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اگر اس سے بھی کوئی سوال پوچھ لے تو اس کی شامت آ جاتی ہے، کسی کے مجال ہے کہ کوئی بات کرے۔ اسلامی نظام ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ غریبوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے خود غریبوں کو مارا کرتے تھے، لیکن یہ اسلام کی برکت ہے کہ خود چل کے گئے، راشن پہنچایا اور پھر قدموں میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ جو رسول اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے اس میں عاجزی آ ہی جاتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی۔